یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم پنڈت سے مسلمان بچے کو قرآن پڑھایا جا سکتا ہے؟ پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر ہیں ہمارے یہاں، تو وہ مطلب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کے قرآن بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے اسلامیات کا ٹیچر رکھ دیا، کوئی مذہبی ٹیچر ہے اور وہ غیر مسلم رکھ دیا گیا، یہ بھی ہو رہا ہے بعض جگہ پر۔ غیر یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی ملک کا ہے، اور وہاں پر سلیبس کے اندر ایک ایسی چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے، اب وہ بچوں کو پڑھنا ایک مجبوری ہے کہ وہ اسی سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ تو ایک الگ صورت ہو گئی۔ اس میں بھی بچوں کو مطلب اپنے گھر میں یہ تمام تفریقات وغیرہ سمجھائی جائیں، اور اسلام کی تعلیمات، اسلام کی پابندیاں اور اس کی قیودات، ہمارے عقائد حقہ، یہ بچے کو آہستہ آہستہ بتائے جائیں تاکہ کسی کے منفی اثرات مرتب نہ ہو سکیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے آفر کی ہے کہ اگر چاہو تو پڑھو، تو پھر بالکل نہ کریں، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا استاد مانتا ہے، چاہے کوئی پازیٹیو چیزیں سیکھ رہا ہو، تو پھر نفسیاتی طور پہ انسان اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور اس کی باتوں کو، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے والدین میری بات کی تائید کریں گے کہ ہم گھر میں بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور ایک اسکول ٹیچر کوئی بات کہتی ہیں تو بچے اسکول ٹیچر کی بات کو ماں باپ کی بات پر بھی فوقیت دیتے ہیں، نہیں میرے ٹیچر نے ایسا کہا ہے۔ اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ معاملہ جب ایمان اور کفر کا ہو اور انسان کسی ایسے سے عقیدت قائم کر لے کہ وہ اگر برین واشنگ کر دے گا تو بچہ اسلام سے ہی باہر نکل جائے، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوگی۔ تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ صرف مسلمان ٹیچر سے پڑھائیں، کیونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں ذرا احتیاط ضروری ہے۔